کو ایک ٹائم لمٹ دی گئی کہ اس عرصے کے دوران جتنی بھی تو فی الحال جو 6-7 ڈویژن جن کے بارے میں جنہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی اس میں 76 افراد کی ایک قسم کی غیر قانونی بھرتی تھی۔ اس کے علاوہ جو کابینہ جو بھی فیصلے کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہو رہی ہے اور کس حد تک ہو رہی ہے۔ وہ امپلیمنٹیشن رپورٹ بھی پیش کی گئی جس میں جو کابینہ میں جو فیصلے ہوئے تھے وہ تقریباً 1376 کے قریب تھے، جس میں کہ 86% چیزوں پر عمل درآمد ہو چکا ہے، جبکہ 7% یعنی 114 پر عمل درآمد جاری ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور پوائنٹ ریز کیا جس میں کہ ان کا لگتا تھا کہ وہ کس قدر ان کو اس بارے میں فکر ہے، اور وہ یہ تھی کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، یعنی ہماری جو عدالتوں کا اور یہ جو قانون میں جو عوام کو جو تکالیف پہنچتی ہیں، مقدمے سال ہا سال چلتے رہتے ہیں، ان کی بارے میں انہوں نے استغفار کیا۔ تو انہیں یہی بتایا گیا کہ انہوں نے فروغ نسیم صاحب جو ہمارے وزیر قانون ہیں ان کو یہ ہدایت کی کہ وہ میکسیمم اگلے 6 مہینوں میں مکمل طور پہ جو بھی اصلاحات ہیں وہ پیش کر دی جائیں کابینہ میں، تاکہ ان پہ پھر ہمیں عمل درآمد کرنے کا بھی ٹائم مل سکے۔ اس کے بعد تھانوں کے بارے میں بات ہوئی، جو ہمارے تھانوں کا جو کلچر ہے اور جو ہمارے تھانوں میں اسی سے جڑی ہوئی بات تھی جو کرمنل جسٹس سسٹم سے ہے، کہ اس میں یہی انسٹرکشنز دی گئی انٹیریئر منسٹری کو کہ وہ جو تھانوں کا ماحول ہے اس کو بہتر کریں اور ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال لاتے ہوئے جتنا بھی وہ ہو سکتا ہے اس کو ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں وہ اس کو اتنا ہی ایفیشینٹ بنائیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات ہوئی جس میں کہ بھارت سے جو امپورٹس ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن ہوئی کہ وہاں سے ہماری امپورٹس جو کہ ہماری کابینہ کا پہلا فیصلہ تھا، جس میں ہم نے جب انڈیا کے ساتھ جو ہماری ایک وہ بنی تھی، ایک سٹینڈ آف ہوا تھا، تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم انڈیا سے تمام تجارتی تعلقات جو ہے تو منقطع کریں گے، اور اس میں صرف یہ تھا کہ جو ادویات تھیں اس میں ایک ریلیکسیشن، ایک ایکسیپشن سی دی گئی تھی، جس میں کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کی امپورٹ کی اجازت دی گئی تھی۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کے بارے میں معلوم کیا کہ اس کی کوئی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، کہ ان ساری ادویات کا تفصیل منگوائی، جس میں کہ یہ دیکھا گیا کہ وہی اس کے کابینہ کے فیصلے پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد ایک کابینہ نے پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے گریڈ 20 کے افسر نوید اصغر چودھری کو ممبر فائنانس وابڈا تعینات کرنے کی منظوری بھی دی، اور اس کے بعد کابینہ نے قومی کمیشن برائے اقلیت کی تشکیل نو کی بھی باضابطہ منظوری دی۔ آخر میں جو کابینہ نے کورونا وائرس کے تناظر میں جو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے وزیر اعظم پاکستان کورونا ریلیف فنڈ کے حوالے سے پاکستان اخوت اور اخوت USA کے مابین مفاہمت کی یادداشت کی بھی منظوری دی۔ اس مفاہمتی یادداشت کی بدولت اخوت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ کے حوالے سے عطیات اکٹھے کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ملک میں تیار شدہ ہینڈ سینیٹائزرز ہیں اس کی ایکسپورٹ کی بھی اجازت دی گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے تو ہماری حکومت ہر اس پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے کوشاں ہے، کیونکہ ہمارے جو انٹرنیشنل جو فورن ایکسچینج ہے، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کو پش کرنے کے لیے سلیکٹیولی ان آئٹمز کا ایکسپورٹ کیے جانے کی اجازت دی گئی۔
اس کے بعد وزیر اعظم ہمارے جو وزیر پلاننگ ہیں اسد عمر صاحب، انہوں نے کرونا وائرس کے بارے میں ایک بڑی جامع قسم کی پریزنٹیشن دی، جس میں کہ انہوں نے پوری جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز تھے، اس کے جو بھی تفصیلات تھیں، ان کو آگاہ کیا، کابینہ کو آگاہ کیا ان سے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی اشارہ دیا کہ کل ایک میٹنگ ہو رہی ہے اسی پلیٹ فارم سے NCOC سے، جس میں کہ باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تشریف لا رہے ہیں، اور مل بیٹھ کر ایک کنسنسس پیدا کیا جائے گا کہ جو پوسٹ 9 مئی ہے، اس کے بعد یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ہم کس طرح سے نرم کر سکیں، اس کے لیے کیا تجاویز ہوں گی، یہ سارے جو چیف منسٹرز ہیں صوبوں کے، وہ اس کو ڈسکس کریں گے، اور کل اس وقت تک ان کے جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے۔ دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو اس وقت ان کی تھرو آؤٹ کوشش رہی ہے، جس کو کہ ہماری اپوزیشن نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ وہ کورونا پہ بھی سیاست کرنا چاہتے تھے، خیر اس میں اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ تو پرائم منسٹر صاحب کا یہ ہمیشہ یہ ایمان رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے وہ اس طبقے کو جو کہ مزدور، دیہڑی دار اور جو معاشی طور پہ ایک ولنریبل سچویشن میں ہے، ان کو کس طرح سے سپورٹ کیا جائے، اور کس طرح سے ان جو بھی کاروبار ہیں، چھوٹے کاروبار ہیں، ٹرانسپورٹ ہے کسی حد تک، اور مختلف ایسی ایک سٹیج مرحلہ وار اوپن اپ کیا جائے اس لاک ڈاؤن کو، کہ جو غریب ہے اس کو مزدوری کا موقع مل سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ آپ کی وساطت سے میں کہنا چاہتا ہوں، جو کہ اصل میں وزیر اعظم صاحب نے کہا، وہ یہ ہے کہ کورونا وائرس کو اگر آج چودھری سرور صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ واحد جنگ ہے جو کہ آپ گھر بیٹھ کے جیت سکتے ہیں۔ تو احتیاط اور جو ایک قواعد و ضوابط، جب بھی یہ ہوا لاک ڈاؤن کو اوپن اپ کرنے کی، سافٹ اوپننگ اپ کی، اس کی جب بھی ابتدا ہو، تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان قواعد و ضوابط، یہ SOPs پہ اسٹرکٹ عمل درآمد، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ چیز دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اگر ہم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو یہ چیز ہمیں بہت ہی زیادہ اور خطرناک طریقے سے بھی ہم پہ اس کا ریلیپس ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں اپنا رول ادا کریں، اور اس میں جو عوام ہیں ان تک آگہی ان کی کریں کہ وہ اس کورونا وائرس کے جو بھی اس کے SOPs ہیں، اور وہ ظاہر ہے جو بھی انڈسٹریز بھی جو کھلیں گی، جو کاروبار کھلیں گے، ان سب کو اس کی بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو باقی ممالک تھے، یورپین ہو گئے، چائنا ہو گئے، اگر چائنا نے اس پہ کنٹرول پایا ہے تو وہ صرف ڈسپلن کی وجہ سے پایا ہے، اور ظاہر ہے وہ ایک بڑا امیر ملک ہے، تو ان کے پاس ریسورسز بھی تھیں، اور ان کے پاس وہ امپلیمنٹیشن کی ایک وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل سسٹم، ڈفرینٹ پولیٹیکل سسٹم ہے۔ لیکن ہم نہیں چاہتے اور نہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ایک جمہوری ملک ہے جس میں کہ ہم کسی کو ڈنڈا لے کے ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ایک خاص طرز عمل سے اپنی جو کاروبار زندگی ہے اس کو چلائیں۔ تو اس لیے ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں اور تعاون کی ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اس عمل کو بڑے اسٹرکٹ طریقے سے اس پہ عمل کریں۔ دوسری بات جو تھی وہ ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے جو ہماری معاون خصوصی ہیں سماجی تحفظ کی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے، انہوں نے بھی کابینہ کو جو مستحق افراد کے جو اب تک انہوں نے کیش پیمنٹس کر چکی ہیں، جو کہ تقریباً اب 80 لاکھ خاندانوں، معذرت چاہتا ہوں، موجودہ 40 لاکھ افراد کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں تقریباً 80 لاکھ خاندانوں کا اضافہ کیا گیا ہے، جن کو
احساس پروگرام کے تحت مالی معاونت دی جا رہی ہے، اور یہ سارا جو پروسیس ہے وہ بڑے ہی شفاف اور بڑے آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے. تو آج کابینٹ نے منظوری دیا اقلیتی کمیشن کی، اور وہ آپ نے بات ہی نہیں کی اقلیتی کمیشن کی. اتنی بڑی پورے ملک کے اندر قادیانیوں کے حوالے سے بحث چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی کیا کیبنٹ میں ڈسکس ہوا کہ کیوں ایسا ایشو اٹھایا گیا اور اس کا پھر تدارک پھر کیسے کیا آپ نے؟ اگر آپ چاہتے ہیں ابھی میں نے ایک دو باتیں کرنی تھی کل کے حوالے سے، اس کے بعد میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں. میں اس میں ذرا ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا ہے 1-2 روز سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ مختلف پریس کانفرنسز اور بیانات دے رہے ہیں. پہلے تو مریم جو ان کی انفارمیشن منسٹر تھیں پہلے، مریم اورنگزیب، انہوں نے کل ایک پریس ٹاک کی جس میں کہ انہوں نے بنیادی طور پہ ایک بڑے غصے کا اظہار کیا اور ایسے پورٹری کیا، ایسے لگا کہ جس طرح ایک بہت ہی نیک، شریف، ایماندار آدمی کی پگڑی اچھالی گئی ہے. ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان سے جو بھی سوالات پوچھے گئے ہیں تو وہ بہت ہی آسان اور بڑے سمپل تھے، لیکن اگر ایسا تھا تو وہ اتنے غصے میں کیوں تھیں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل چیز تھی جو کہ ہمیں دیکھنا ہے پاکستانی عوام نے، کہ آپ دیکھیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انہیں نیب نے بلایا ہے تو وہ ایک قانون کا ایک ادارہ ہے. اگر آپ قانون کے سامنے اپنے سامنے پیش ہونے کو اپنی حد تک اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قانون کا کوئی پاس تو ہے ہی نہیں. اور وہ ہمیں پتا تھا کہ ان کو کوئی قانون کا پاس نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کو اس چیز کا احساس ہوتا تو وہ چیزیں نہ کرتے جو انہوں نے اپنے دوران حکومت کی. انہوں نے اس چیز کا تاثر دیا کہ قانون سے ہم بالاتر ہیں، اور ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے ادوار میں تھے تو وہ کہنے کو تو جمہوری حکومت تھی، لیکن جو ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بنیادی طور پہ بادشاہت کا تھا، کیونکہ صرف بادشاہت میں کوئی عدالت میں جو اس وقت کے وہ حکمران ہوتے ہیں وہ پیش نہیں ہوتے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ عاجزی کے ساتھ اور سر جھکا کے قانون کے سامنے پیش ہوں، آپ قانون کو چیلنج کر رہے ہیں. اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ آپ نے اپنے ادوار میں کیا کچھ کیا، کس طرح سے آپ نے عوام کی دولت کو لوٹا، کس طرح سے آپ نے اس ملک سے اپنے جتنے بھی اثاثے تھے وہ باہر بھیجے. یہی وجہ ہے کہ آج جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ سارا کلیپس کر گیا ہے. اور انہوں نے اپنی اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب وہ بھی اپنے بڑے آرام سے لنڈن میں اپنے بہت ہی اربوں کے مالیت کے فلیٹس میں رہ رہے ہیں، ان کا خاندان وہاں پہ رہ رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام کو چھوڑ کے، عوام جو کہ سختی میں ہے اس وقت، ان کا ادھر آنا، جو شہباز شریف آئے تھے یہاں پہ تو وہ اس لیے آئے تھے کہ شاید وہ بس ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر وہ پورے عوام کے ساتھ بجائے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے وہ کمپیوٹر سے مانیٹر، تو یہ کام تو وہ لندن میں بھی کر سکتے تھے. لیکن یہ وہی ہے کہ کھانے کے اور دکھانے کے اور. بات یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس میں ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اب پاکستان کے عوام نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب انہیں وہ پرانا پاکستان نہیں چاہیے. پاکستان اس طرح چل ہی نہیں سکتا تھا جس طرح کہ وہ چلا رہے تھے. یہ بالکل ایک خاندان کی حکومت تھی جس نے اس ملک کے صرف اپنے خاندان کی بھلائی کے لیے سارے اقدامات کیے. انہوں نے پروجیکٹس بنائے، وہ سڑکوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں. وہ بھی ہمیں جو IMF کی جو ٹیم آئی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو سڑکیں کی تعمیر ہے پوری دنیا کی جو اوسط ہے اس سے 50% زیادہ مہنگی ہے. اسی طرح جو بھی پروجیکٹس انہوں نے لگائے وہ اس عوام کے اس کے لیے نہیں لگائے، بلکہ اس لیے انہوں نے وہ کیے بیکاز اس میں ان کی ذاتی انٹرسٹ تھی، ان کو مالی فائدہ حاصل ہو رہا تھا. اور جو ظاہر ہے کہ جتنے بھی یہ TTs کے اور جتنے بھی کیسز ان پہ چل رہے ہیں، تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہی امید رکھتے ہیں، پوری قوم امید یہی رکھتی ہے کہ انصاف ہو،
جو انہوں نے کیا ہے وہ نہ صرف ان کو سزا ملے بلکہ وہ پیسے واپس لائے جائیں اس ملک میں. دوسری طرف ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست، وہ ان کے وزیر، وہ بڑی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. میں ان کے سعید غنی صاحب کی بات سن رہا تھا کہ ایک حکومت جو کہ 3 سیٹوں پر کھڑی ہے وہ ہمیں دھمکیاں دیتی ہے. دیکھیں سعید غنی صاحب، ہم تو 3 سیٹوں پہ کھڑے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ پیپلز پارٹی جس میں کہ میرے آباء و اجداد تھے، یہ وہ پارٹی جو کہ پورے ملک میں ان کی حکومت تھی، اب وہ کیوں محدود ہو گئی ہے ایک صوبے تک؟ یہ جس طرح ابھی ان کی جو نااہلی ہے، جو کہ ان کی عوام دشمنی ہے، جو کہ ان کی غریب لوگوں کے خلاف جو انہوں نے پورا نعرہ لگا کر روٹی کپڑا مکان اور اسی چیزوں سے انہوں نے عوام کو محروم کیا، ابھی کیسے آپ آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں؟ آپ لڑکانہ کی حالت دیکھیں، آپ سندھ کی دیکھیں، آپ حالت دیکھیں کہ لگتا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے وہ بہتر تھا بنسبت آج کے. وہاں پہ ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی قسم پرسی، غربت، یہ ساری چیزیں جو ہیں تو دیکھنے کی ہیں. کہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی جو کہ پورے ملک سے سکڑ کر ایک صوبے میں آ گئی، اب کہیں وہ صرف لڑکانہ تک محدود نہ ہو جائے. جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ کئی پارٹیز ہم نے ایسی دیکھی ہیں، ہم نے خیبر پختونخوا میں، کہ وہ صرف اپنے حجرے تک محدود ہو گئیں. تو خدا را آپ ایسی باتیں نہ کریں. آپ اس وقت جو ملک میں جو افتاد پڑی ہوئی ہے اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں. اگر آپ کوآپریٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ راستے میں روڑے نہ اٹکائیں، ایک غیر یقینی کی صورتحال نہ پھیلائیں، ایسی باتیں نہ کریں جس سے کہ جو قومی یکجہتی ہے وہ پارا پارا ہو. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے کہ آپ کا یہ عوام کو یہ تاثر ملے کہ آپ کورونا میں غریبوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ آپ صرف جو ہے تو اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے تو میرا خیال ہے کہ قوم کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. تھینک یو ویری مچ. جی کہ ابھی آپ نے کہا کہ کیبنٹ میٹنگ میں ڈویژن جو تھے انہوں نے جو رپورٹ دی 76 لوگ جو تھے وہ ایلیگل بھرتی ہوئے ہیں. کیا پرائم منسٹر نے ان منسٹر سے بات پوچھ کی جنہوں نے جن ڈویژن میں غیر قانونی بھرتیاں کی، یا جن لوگوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ کچھ سختی کی یا نہیں کی؟ دوسرا وہ زاہد صاحب والا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کا بھی جواب دیں. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تعیناتیاں ہوئی ہیں یہ کوئی ہماری حکومت میں نہیں ہوئی ہیں. جوابات سب سے مانگے گئے ہیں اور ان کو ایک ہفتہ دیا گیا ہے کہ جتنی بھی منسٹریز ہیں وہ ہمارے جتنے کیبنٹ کو اس سے انفارم کریں. تو انشاءاللہ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ سارے مسائل ہو جائیں گے اور پھر ہم جو کابینہ ہے وہ یہ طے کرے گی کہ ان کے خلاف کیا ایکشن کیا جائے اور یا اس کو کس طرح سے ریگولرائز کیا جائے. سر وہ اقلیتی کمیشن کے حوالے سے پوری قوم منصر ہے آپ کے جواب کی کہ یہ ایسا بلنڈر کیوں ہوا اور کیوں سوچ ایسی کیبنٹ میں آئی کہ ایک قادیانی کو آپ لوگ بنانے چلے تھے ممبر اقلیتی کمیشن. اور آج جو منظوری ہوئی ہے اقلیتی کمیشن کی جو اس کی منظوری ہوئی ہے اس کے اوپر بات ہی نہیں کیا. سر اس میں ایک لائن ایڈ کر لیں کہ پہلے کس کی سفارش سے قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایسا کوئی بات تھی نہیں. ویسے اس میں نے بھی اخباروں میں پڑھا تھا، لیکن عملی طور پہ میں نے یہی دیکھا کہ اس معاملے میں کوئی بھی ہماری کیبنٹ کا کوئی ایسا ممبر نہیں تھا جو کہ جس طرف آپ کا اشارہ ہے اس کے معاملے میں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہو. بلکہ جو بڑے اسٹرانگ طریقے سے جو ہمارا جو ممبران بنے ہیں اس میں جو بھی ہمارے جو مائنورٹی کے جو کہ مائنورٹی کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں ان کی پوری نمائندگی ہوئی ہے، چاہے وہ پارسی ہوں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، سکھ ہوں، ان سب کو شامل کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ تو اور کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہماری کیبنٹ میں بالکل 100% یکسوئی تھی. اور اس معاملے پہ جو یہ کمیشن ہے اس کی جو ممبران تھے اس پہ سب کا اتفاق تھا اور کسی نے بھی اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کی ہے. سوال
کوشش کریں اور میں پہلے چلے جا سکوں تیسرے آپ چاہیں، مگر ایک ریت جو ہے جو مستقل چل رہی ہے کہ آپ کابینہ کی بریفنگ دیتے ہیں کہ آج یہ فیصلے ہوں، مگر اس کے بعد وہ جو بیانیہ ہے رگڑا لگانے والا وہ آپ نے بھی آج پورا کیا، یہ بیانیہ کب تک دیکھے گا؟ دیکھیں ایک اپوزیشن اور آپ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے بھیجا ہے، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ فیلڈ میں لوگ عام لوگ کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ عام لوگوں کی اصل مجبوریاں کیا ہیں؟ مہنگائی کی شرح کیا ہے؟ سر کبھی اس پہ بات کرتے ہیں اور کنٹرول کس کا ہے؟ عام جو بیسک نیڈ کی 15-16 آئٹمز ہیں اس کرونا کی وبا کے دوران اور اوپر سے ماشاءاللہ سے رمضان آ گیا، 20 سے 25% مطلب 100 روپے کے پیچھے 25 روپے کی آئٹم جو ہے وہ کھانے والی بڑی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ روزانہ آپ مریم نواز، مریم اور دیکھیں جی میں سمجھ گیا آپ کا سوال، سمجھ گیا جی بالکل۔ اب میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں روز ٹی وی پہ آ کے بیٹھ نہیں جاتا اس قسم کی باتیں کرنے، لیکن اگر کوئی بات کرے گا، کوئی اگر غلط بات کرے گا اپوزیشن کا، اس حالات میں اپوزیشن میں بات کرے گا، آپ نے یہی سوال آپ کو چاہیے کہ آپ مریم اورنگزیب سے اور جو پریس کانفرنس جو کہ 6 وزیر بجائے کام کرنے کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، میں تو آج آیا ہوں، آپ کو میں نے کابینہ کی رپورٹ دی اور ساتھ میں اس کا جواب دیا جو انہوں نے کل کیا تھا۔ میرا جواب بنتا ہے، اگر ہم نہیں کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مان رہے ہیں کہ جی ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، تو دیکھیں یہ تو جواب تو بنتا ہے۔ سوال آپ کا یہی سوال بہت اچھا ہے، لیکن یہ ان سے بنتا ہے کہ جی بجائے اس کے کہ آپ تعاون پیش کریں حکومت کو، کیونکہ اس وقت جو ہے تو یہ جو وبا ہے یہ سب کی ہے، یہ کسی ایک خاص پارٹی حکومت اس کی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ ہم کوئی بھی وہ ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات میں ان کی مہنگائی کی بات کروں اور ان غریب لوگوں پہ جو گزر رہی ہے، میں جی یہ بڑے آپ کو تھوڑا بہت میرا اندازہ ہوگا، میں آپ کو صدقے دل سے بتاتا ہوں کہ مجھے عمران خان کی کیا چیز اپنی جو قربت جو میری رہی ہے کافی پرانی رہی ہے، لیکن ابھی دوران حکومت جو میں نے ان کو دیکھا ہے، میں نے ان کو اس سبجیکٹ کے علاوہ اور کوئی دوسری بات سنتا ہی نہیں ہوں۔ جو بھی انہوں نے کیا، اب یہ دیکھیں یہ احساس، اس سارے انیشیٹوز میں وہ احساس کورونا، غریب، روزگار، کس طرح سے ان کو، یعنی وہ یہاں تک اس کے لیے بھی تیار ہیں، پولیٹیکل کاسٹ لینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ آپ کو غریبوں کا، جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہم کر رہے ہیں، تو ان کا تو اور کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے اس وقت۔ آپ اگر پرائم منسٹر ہاؤس جائیں تو آپ کو جو بھی ملاقاتیں ہیں وہ اسی کانٹیکس میں ہیں، اور یہ جو نرمی کرنے کا، یہ ایک دم جو کہہ دینا کہ جی لاک ڈاؤن کر دیں، تو پرائم منسٹر کے لیے واز ویری کلیئر، انہوں نے کہا کہ اگر ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو کتنے دنوں کے لیے کر دیں گے؟ 5 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ غریبوں کو، جن لوگوں کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کو کھانا کیسے ملے گا، ان کو روزگار کیسے ملے گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ مہنگائی جہاں تک آپ کہتے ہیں، دیکھیں جہاں تک کہ مہنگائی کے فگرز کا تعلق ہے، میں مانتا ہوں اوور آل تو انفلیشن نیچے آئی ہے، 8.5 پہ تقریباً آ گئی ہے، اور ابھی پیٹرول کا جو افیکٹ ہوگا وہ بھی، پیٹرول میں جو ہم نے دی ریلیف دی ہے 30 روپے پیٹرول میں اور تقریباً 42 روپے ڈیزل میں، یہ ساری چیزیں امپیکٹ کریں گی۔ اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا الحمدللہ ایک مسلمان ملک ہے، جبکہ آپ کرسچن ملکوں میں جائیں تو ادھر جو کرسمس ہوتی ہے اس میں چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ ہم چونکہ اپنے آپ پہ بڑا فخر کرتے ہیں، ہم دیکھیں تو ہم چیزیں مہنگائی رمضان ہی میں کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایک معاشرے کا ایک بدقسمتی سی ایک حقیقت ہے کہ ہم نے ہر اس میں جب کبھی اس طرح کی سچویشن آ جائے تو قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، تو حکومت اس کی بالکل وہ کنٹرول بھی کر رہی ہے، لیکن یہ ایک ہمارے پورا ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے۔ سوری جی، ایک بزرگ مائک آپ کے پاس ہے، چلیں اس کے بعد میں آپ کو۔ سب سے پہلے شفیع صاحب آپ کو دلی مبارکباد یہ منصب سنبھالنے کا۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ سینٹ میں تھے تو بڑے حق کی بات کرتے تھے، آپ انفارمیشن منسٹری میں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ۔ بنیادی طور پر سوال یہ ہے میرا کہ پاکستان نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر آپ کا جو آفس ہے سب سے مستند ذریعہ ہے انفارمیشن کا۔ جی، 1 مئی کو وزیرستان میں عارف وزیر کی شہادت ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی پنجاب کے گورنر کے ایک سرٹیفائڈ
ट्विटर अकाउंट से उस पर आता है कि आप NDS की कार्रवाई है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज अभी तक खामोश थे और किस तरह आपने देखा कि किस तरह उनके जनाजे हुए, आप कहें क्या कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, उस पर कौन से लोग हैं, क्योंकि इससे फिर मजीद डिसइंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये समझता हूँ कि जो भी ये अपने वज़ीर साहब का जो हुआ है अली वज़ीर के मर्डर का, उनके कज़न का, ज़ाहिर है कि मुझे पूरी, आपको मैं ऑनेस्टी के साथ बताता हूँ कि मुझे उसकी तफसीलात का इल्म नहीं है। मैं इसकी तफसीलात मालूम करके और अब अगली किसी भी ओकेज़न पे आपको मैं इसका तसल्ली बख्श जवाब दूँगा।